شاعر خوشی محمد ناظر کی نظم پڑھتے یہ ہیں کشمیری تاریخ دان اور شاعر ظریف محمد ظریف، اور نظم میں جس کانگڑی کا ذکر ہے اس کے کشمیر میں صدیوں سے استعمال نے اسے کشمیری ادب کا حصہ بنا دیا ہے۔ اے میری آرام جاں اے میری دل بر کانگڑی، مہر انور کانگڑی۔ کانگڑی جو ہے اس کا چولی دامن کا ساتھ ہے ہمارے کشمیر سے، اور یہ کشمیر کے سردیوں کے موسم کے لیے ہمارا سب سے جو ڈیفنس کے لیے ہمیں سردی سے بچانے کا جو آلہ ہے وہ کانگڑی ہے۔ بید مجنون کی لچکدار ٹہنیوں کی خوبصورت بنت میں مٹی کے ایک گول پیالے کو اپنے اندر سموئے یہ کانگڑی اپنے بنانے والے ہاتھوں کے فن کی مہارت کی بھی عکاس ہے۔ میرا نام عبد الرحیم ڈار ہے۔ اس کانگڑی کو بنانے میں 3 گھنٹے لگتے ہیں اور اگر اچھی ہو تو 4 گھنٹے، لیکن اب یہ کانگڑی تھوڑا کم بکتی ہے کیونکہ اب بجلی پر چلنے والے گرمی کے آلات جیسے بلور بازاروں میں آ گئے ہیں۔ لیکن صرف 100 روپے اور صرف 1 پاؤ کوئلے سے آپ کو گرم رکھنے والی کانگڑی اب بھی شدید ٹھنڈ میں کشمیریوں کی ایک بڑی آبادی کا سہارا ہے۔ تو ضرورت ایجاد کی ماں ہے، خاص کر جہاں ونٹر یہاں آتے ہیں 6 مہینوں کے لیے ہمیں کانگڑی لگتی ہے، بہت اہم ضرورت، اس کے بنا ہم نہیں رہ سکتے، خاص کر کشمیر میں۔ لیکن اس کے لگاتار اور طویل عرصے سے استعمال کے باعث صحت کا ایک ایسا مسئلہ بھی پیدا ہوتا ہے جو خاصا تشویشناک ہے۔ یہ عام طور پر فرن کے نیچے استعمال کی جاتی ہے، فرن جو یہاں کا ٹریڈیشنل ڈریس ہے، اور یہ کانگڑی یہاں کے لوگ ایبڈامن، لوور ایبڈامن پیٹ کے ساتھ رکھتے ہیں اور ٹانگوں کے بیچ میں رکھتے ہیں، اور لگاتار ہیٹ کی وجہ سے سکن میں السرز پڑتے ہیں، سکن میں چھالے پڑتے ہیں اور سکن میں پگمنٹیشن پائی جاتی ہے، اور جو ود دا ٹائم ہم نے اس کانگڑی سے اس سکن پگمنٹیشن کی وجہ سے، ان السرز کی وجہ سے دے ٹرن انٹو سکن کینسر۔ صحت کے مسئلے سے متعلق اس تشویش کے باوجود غریب، متوسط اور امیر ہر طرح کے طبقے میں اس کے استعمال کرنے والے اب بھی موجود ہیں۔